میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کراچی کا وہ واقعہ جو دل خراش واقعہ ہے، جس کی ایک طرف مذمت ہو رہی ہے تو دوسری طرف اس کے پس پردہ عوامل پر بات ہو رہی ہے۔ میں اس کی مذمت نہیں کرتا، صورتحال کچھ ایسی ہے۔ پاکستان بالخصوص کراچی جیسا بڑا شہر جہاں پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے ذرائع حاصل کرنے کے لیے، روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور یہی شہر کراچی ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے اپنی کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے۔ لیکن غربت کا یہ عالم ہے کہ یہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے ایک بڑا طبقہ ترس رہا ہے۔ یہی 2 وقت کی روٹی کے حصول کے لیے کراچی کے وہ غریب لوگ راشن کے حصول کے لیے اس فیکٹری میں جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا، جو یہاں دلخراشی واقعہ ہوا، کہ جہاں زکوٰۃ اور خیرات کے حصول کے لیے لوگ وہاں پہنچے اور توقع سے زیادہ لوگ وہاں آئے، اور بھگدڑ کے نتیجے میں درجن بھر افراد اپنی جان کی بازی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مسئلہ اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج اس نہج پر یہ پہنچا کیسے ہے، یہ صورتحال کیسے رونما ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے کے عوامل دیکھیں تو ہمیں پھر وہی لوگ نظر آئیں گے جن کی دولت نے ان کے عیب چھپا رکھے ہیں۔ وہ عیب کیا ہے؟ یہ عیب کرپٹ مافیا، یہ لوٹ کھسوٹ کر کے اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے اقتدار کی ہوس میں، اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ کر اس نے غریب عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور آج یہ غریب لوگ اپنے سانسیں گن رہے ہیں، لیکن اب بھی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی آر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس صورتحال کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ مجھے نہیں معلوم ملک ڈیفالٹ ہوا ہے یا نہیں، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ضرور ہے کہ پاکستان کا عام آدمی ڈیفالٹ کر چکا ہے، نوکری پیشہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ تنخواہوں میں اضافہ آج سے 5 سال پہلے کی نسبت اب تک کوئی تنخواہوں میں کسی بھی سطح پر کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، لیکن مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ 1000 گنا زیادہ، یہ بھی میں بہت احتیاط سے کام لے رہا ہوں، بہت محتاط ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ 1000 گنا زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ لوگوں کی ضروریات اور ان کی آمدنی کا تناسب جو ہے وہ برابر نہیں ہے، تو صورتحال ایسی ہی ہوگی۔ دوسری طرف آپ مہنگائی کا حال دیکھیے، آپ ایک سے شروع کیجئے، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں دیکھیے، آٹے کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تیل کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دودھ کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، کتابوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، اور آمدنی کی جو ذرائع ہے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عوام ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور دوسری طرف وہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جن کے پاس ہنر ہے، لیکن ان کی غربت نے ان کے فن کا مذاق اڑایا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے کہ ان کے اس کے صلے میں جو ان کے پاس صلاحیتیں، اس کے بدلے میں انہیں زندگی کی آسائشیں مہیا ہو سکے۔ کوئی نہیں ہے جو ان کو زندگی کی آسائشیں فراہم کرنے والا۔ ان کی غربت ان کا مذاق اڑا رہی ہے، تو اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ جو آپ اسٹریٹ کرائمز دیکھتے ہیں شہر کراچی کے اندر، میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان اسٹریٹ کرمنلز کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیے ایک اندازے کے مطابق اس اسمارٹ جرائم میں نوجوان طبقہ زیادہ ملوث ہے۔ میں خود اپنے ایک مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ میں بھی کچھ اسی طرح کے واقعے سے گزرا ہوں۔ میرے سامنے ایک نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان، ہاتھ میں پسٹل لیے مجھ سے مجھے لوٹنے کے لیے آیا، اور کئی ایسے نوجوان ہیں جو شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہیں کیونکہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں، روزگار کے ذرائع نہیں ہیں۔ اگر کوئی روزگار مل بھی جائے تو ان کی ڈگری کے میچ نہیں ہے۔ MBA کیے ہوئے لڑکے 30,000 نوکری کے لیے، اگر ان کو 30,000 کی جاب ملتی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا انصاف ہے؟ کیا وہ اس 30,000 میں اپنا گھر چلا سکتا ہے؟ نہیں۔ اب وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے،
وہ فرسٹریشن اس طرح ہے کہ اگر انصاف نہیں ہوگا میرے ساتھ تو میں بھی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا، اور وہ اسی بندوق کے سہارے پہ لوگوں کو لوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کئی ایسے مواقعوں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ ایک موبائل کی خاطر وہ جو چھیننے جاتا ہے، بدلے میں گولی اسے زندگی سے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اسے اپنی موت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سسک کے مرنا ہے تو پھر کچھ کر کے مریں۔ لیکن اس کے لیے بھی المیہ یہ ہے کہ کچھ کرنے کے لیے ذہنی طور پر ان لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ جناب کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ذرا ہمت کیجئے، یہ نیگیٹو کام جو آپ کرتے ہیں یہی انرجی اگر آپ پازیٹیولی ملک میں تبدیلی کے لیے لے کر آئیں، ملک میں پبلک اوپینین ڈیولپ کر کے انقلاب لے کر آئیں، یہ فرسودہ جو نظام ہے ہمارے ملک کا، جو اشرافیہ کا نظام ہے، جو محلوں میں رہتے ہیں، جو بڑے بڑے فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں، جنہیں غریب آدمی کا کچھ نہیں پتا ہے۔ اس لیے کارل مارکس نے کہا تھا کہ محلوں میں رہنے والے کبھی انقلاب نہیں لا سکتے ہیں۔ اس لیے جو طبقہ ہے اقتدار کی ہوس میں، میں ایکس وائی زی سب کی بات کر رہا ہوں، یہ اس سکے کا ایک رخ اور اس کا دوسرا رخ ہے، اور ان کا مفاد اقتدار کا حصول ہے، طاقت کا حصول ہے۔ بے شک وہ غریب کی بات کریں گے جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے، اور جب پوزیشن پر آئیں گے تو پھر وہ غریب ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ وہ ایک ہی طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ اشرافیہ ہے، اور اس اشرافیہ سے جان چھڑانے کے لیے عوام کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ یہ جو سسک کر ہم مر رہے ہیں روز، ایک بار نکلیں، ایک بار مریں، لیکن آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ آج پاکستان کا غریب آدمی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد اگر آپ ایکچوئل فیکٹس کو دیکھیں گے تو 60% سے زیادہ پاکستان کی آبادی کا وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں خط غربت، یہ پاورٹی لائن کیا ہے؟ پاورٹی لائن یہ ہے کہ اگر صبح کا ناشتہ کیا ہے تو اسے دوپہر کی کھانے کا پتہ نہیں ہے، اگر دوپہر کا کھانا اسے نصیب ہوا ہے تو اسے یہ معلوم نہیں کہ رات کا کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، اور وہ بھوکا سو جائے، اسے کہتے ہیں پاورٹی لائن۔ اور پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس یہ ہے کہ اس حال میں رہ کر بھی وہ رسک نہیں لے رہے ہیں پاکستان کے عوام کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو۔ اس ملک میں معاشی بدحالی، معاشی تنگدستی جس سے وہ نمبر آزما ہے، جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں، ایک مثبت انقلاب کے لیے نکلنا ہوگا اور اس اشرافیہ سے جان چھڑانی ہوگی، تبھی جا کے ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اسی لیے کہا تھا کہ ملک، کوئی بھی ملک، ریاستیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ ریاستیں، نظام حکومت نہیں چل سکتا ہے۔ تو پاکستان میں نا انصاف نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سے اقتدار کفر کے پاس نہیں ہے، وہ بھی صاحب ایمان ہے۔ یہ دونوں کیسے چل رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان کے ایک عام آدمی خواب غفلت سے دوچار ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں ملک میں تبدیلی آئے، ان کی آنے والی نسلیں آباد رہیں، تو ہمت کرنی ہوگی، نکلنا ہوگا، ایک مرتبہ اس ظلم کے جو بت بنے ہوئے ہیں ان کو توڑنا ہوگا، ان کو گرانا ہوگا۔ انشاءاللہ ملک میں مثبت تبدیلی آئے گی، میں پر امید ہوں ملک میں انقلاب آئے گا۔ اس قسم کے مزید خبریں ہمیں سننے کو نہیں ملیں گی کہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کے حصول کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں ہم کھڑے ہیں اور بدلے میں موت کے سوا ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اگر کسی خیرات مل بھی جاتی ہے تو وہ بھی موت ہے ایک طرح کی، کہ وہ اپنی انا کو مار رہا ہے، اپنی شخصیت کو مار رہا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کیجئے، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ والسلام علیکم۔